اسلامیات چیپٹر نیم زکوٰۃ پیج نمبر 109۔ سبق زکوٰۃ میں اس کی فرضیت، اہمیت اور مصارف کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے سب سے اہم یا امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے ارکان یا اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ارکان پر قائم ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہوتے ہیں جس کے معنی ستون ہے۔ عمارت کوئی بھی ہو وہ اس وقت قائم رہتی ہے جبکہ اس کے ستون، جبکہ اس کی بیس جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو بالکل اسی طرح سے ایک انسان کی عمارت دین اسلام کے ان 5 ستونوں پر قائم ہے جنہیں کہ ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ یہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ ان میں توحید و رسالت یا کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا یا پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اس طریقے سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ان تمام ارکان پر عمل کرنا ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنے کے ہیں۔ پاک ہونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ جب ادا کی جاتی ہے تو اس سے آپ کا مال، آپ کی ملکیت صاف ہو جاتی ہے، اسی لیے یہاں زکوٰۃ کے لفظی معنوں میں یا زکوٰۃ کے لیے پاک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ملکیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اسی لیے یہاں نشوونما یا بڑھنا کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ اس کے ادا کرنے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اگر ہم باقی تمام عبادات کو دیکھتے ہیں تو وہ تمام کی تمام فزیکلی ہوتی ہیں، یعنی کہ تمام 4 ارکان جو ہیں وہ آپ کو فزیکلی کرنے پڑتے ہیں، جسمانی طور پر ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں کہ توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، یہ تمام آپ کے فزیکلی ہیں کہ جس میں آپ کی اپنی جسمانی قوت، جسمانی طاقت استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ جس میں آپ کا مال استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جس میں آپ کی دولت استعمال ہو رہی ہے، جس میں آپ کی انکم یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کے لیے، یا صاحب نصاب کا مطلب وہ ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہے، اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی جتنی بھی ضرورتیں، جتنی بھی نیڈس ہیں، آپ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ضرورتوں کے علاوہ جتنا بھی آپ کا ریمیننگ پارٹ رہ جاتا ہے، اس میں آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا اس کے ایکول آپ کے پاس مال موجود ہے تو اسے ہم اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس شخص کو جس پر کہ زکوٰۃ فرض ہے اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی جو مقررہ نصاب ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے والے کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، بلکہ اس کا ثواب آخرت میں بھی ملتا ہے، اور آخرت جو کہ ہماری زندگی کے بعد ہونے والی ابدی زندگی ہے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر
اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اور احادیث سے زکوٰۃ کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا اہم رکن ہے، اور اس کے نہ ادا کرنے سے انسان کے گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز کی تاکید، جس طرح نماز کی تاکید قرآن شریف میں جگہ جگہ آئی ہے، قرآن شریف میں اس کے بارے میں بار بار بتایا گیا ہے، بار بار تاکید کی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ترجمہ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ قرآن مجید میں بالکل کلیئر جو ہے وہ اس بات کو کیا گیا ہے کہ مسلمانوں تم نماز پڑھا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تھے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فرض فرمائی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی فرض فرمائی تھی کہ اس سے دوسرے لوگوں کی، اپنے سے کم تر لوگوں کی، اپنے غریب ضرورت مند لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے مال کسی ایک شخص کے پاس نہیں رہتا ہے، بلکہ مال آپ لوگوں میں بڑھ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو ایک واقعے سے ظاہر کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ایک گروہ کہتے ہیں کسی بھی گروپ کو، جب اس نے بارگاہ نبوت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اسلام کی تعلیمات دریافت کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے یعنی کہ کیے جانے والے جو بندے کو جو سب سے زیادہ کام کرنے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ زور آپ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ پہ بھی دیا تھا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کو دین اسلام میں کیوں اہمیت ہے، کہ جس طرح نماز کے بغیر انسان کی لائف جو ہے وہ بالکل صاف نہیں ہوتی، یا وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا ہے نماز کو پڑھے بغیر، تو بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر انسان کا مال پاک نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی روح، انسان کے گناہ تک جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں، لیکن تو اسی طرح سے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انسان کا مال، اس کی ملکیت، اس کے پاس موجود جتنی بھی جائیدادیں، جتنا بھی مال موجود ہو، وہ سب پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف اہمیت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کہتے ہیں پردہ فرما جانا، انتقال فرما جانا، وصال فرما جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے یہاں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو اب اس نظام کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو اس کنڈیشن یا اس سچویشن میں جو ہے وہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا۔ ان لوگوں کے خلاف یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیا تھا۔
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے۔ سخت وعید کا مطلب ہے کہ عذاب کی خبر سنائی ہے۔ وعید مینس خبر سنانا، اور سخت سے سخت عذاب کی خبر سنائی ہے، اور اس بات کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سینت سینت کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ آیات نمبر 34 اور 35 یعنی کہ 34 اور 35 کا ترجمہ ہے جو کہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سینت کا مطلب ہوتا ہے سنبھال کے رکھتے تھے، یعنی کہ جو لوگ بجائے اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے، دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں، یا اس کو پاک کرنے کے بجائے اسے جمع کر کے رکھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ مال کسی اور کو دیا یا اس مال میں سے کچھ رقم کسی اور کو دی تو یہ ہمارے پاس سے کم ہو جائے گا، وہ جمع کر کے رکھتے تھے کہ یہ مال ان کے لیے آگے تک کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی جو ہے وہ خبر سنا دی تھی، کیونکہ یہ مال وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے لیے سنبھال کے رکھ رہے ہوتے تھے، کہ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، یعنی کہ ایسا کرنے والے کو جو لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور یہ سوچ کے اپنا مال جمع کرتے ہیں کہ یہ مال تا حیات ہمارے پاس رہنے والا ہے، ان لوگوں کو سونے چاندی سے ہی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی کہ جلایا جائے گا۔ وہی سونا چاندی، یہی مال جو انہوں نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہے، یہی ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اس سے ان کے چہرے اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، یعنی کہ سونا، ہیرو جواہرات جو بھی ان کے پاس مال ہے، پشت کہتے ہیں کمر کو، کہ ان کی پشتیں باقاعدہ بالکل ایسے جیسے لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں، اور ان کو جب آگ کے اندر تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جب ان کے مال کو، یعنی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے جب اس سونے چاندی کے مال کو اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کا کلر بھی، اس کا رنگ بھی بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے کسی لوہے کی سیخ کا ہو جاتا ہے، اور انہی چیزوں سے جو ہے ان کی پشتیں داغی جائیں گی، ان کی پشتوں کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اور کہا جائے گا اس بات کو کہ یہی وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے نا، اب اس کا تم مزہ چکھو، کیونکہ یہی خزانہ، یہی مال اب تمہارے لیے عذاب بن گیا۔ جب سونے چاندی سے ان کی پشتیں داغی جائیں گی، ظاہر سی بات ہے جب ایک گرم چیز دل پر یا جسم پہ لگائی جاتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ جل جاتا ہے، یا اس کی تکلیف روح تک جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے۔ تو سوچیے جب یہی دوزخ کی آگ انسان کے اس مال سے انسانوں پر یہ عذاب نازل کیا جائے گا، تو اس وقت یہی خیال اس کو آئے گا کہ کاش میں اس خزانے کو جمع نہیں کرتا، کاش اس کو میں لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ استعمال کر لیتا۔ حاصل ہوتا ہے معاشرے میں ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد ہو سکتی ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کام ہو سکتا ہے۔
زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت بھی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے میں جو لوگ غریب ہوتے ہیں، جو لوگ مفلس ہوتے ہیں، مفلس یعنی کہ جو غربت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کفالت ہو جاتی ہے۔ جن کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہوتا ہے، ان کی کفالت ہو جاتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کے بجائے ہمدردی اور احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے سے یعنی کہ اگر کوئی ایسا فرد ہے جس کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے یا اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا گھر کا سربراہ کوئی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ فروغ ہوتا ہے، محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں میں ایک دوسرے کے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا غالب حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، غریبوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، دنیا، مال و پیسہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرا، دولت کی گردش، دولت کا گردش بھی سرکولیٹ ہونا، دولت کے پھیلنے کا جو عمل ہے اس سے لوگوں کی جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہوگی۔ دولت کے پھیلنے کے عمل سے مراد یہاں یہ ہے کہ جتنی بھی آپ زکوٰۃ والے افراد یا مخیر حضرات اگر زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں گے تو جتنا مال آپ کے پاس ہوگا تو وہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ تقسیم ہوگا۔ اگر ہم اپنے مالوں کو یا دینے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے اور لوگ دل کھول کے جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں اور ایسے لوگوں کو دیں جو اس کے حقدار ہوں، جو مفلس ہوں، غریب ہوں، تو اس سے کافی لوگوں کی مالی حالتیں، لوگوں کی اکنامیکل کنڈیشن جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے، غربت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مصارف۔ مصارف کے معنی ہیں خرچ کرنا۔ جیسے کہ ہم نے کہا زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے یا مال سے متعلق جو ہے زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں، تو اسی لیے مصارف، جب مال کو خرچ کیا جاتا ہے تو مال کس پہ یا پیسوں کو کیسے خرچ کیا جائے، تو بالکل اسی طرح یہاں بات کی جا رہی ہے زکوٰۃ کے مصارف پہ کہ زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا پیسہ یا جو بھی آپ کے پاس زکوٰۃ کے لیے آپ نکال رہے ہیں نقدی وغیرہ، وہ کن لوگوں کو دی جائے، کون ایسے حقدار لوگ ہیں جن کو یہ مال دینا یا زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض ہے، یا ان کو دینے سے، ان کے کام آنے سے یہ مال آپ کو ثواب ملے گا۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 کی اگر ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں بریکٹ میں غلاموں کو آزاد کرانا جو تاوان بھرے، قرض دار اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس ترجمے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ان لوگوں کے لیے فرض ہے یا ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے تاکہ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے۔ اگر فار ایگزامپل
کوئی غریب یا مسکین ایسا ہے جو کہ نان مسلم ہے، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کے اس جذبے سے متاثر ہو کے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے اور اسلام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع ہو جائے۔ تو اسلام کو جوڑنا زکوٰۃ کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے۔ گردن چھڑانے میں غلاموں کا ذات، یعنی کہ لوگ پہلے کے دور میں جب کہ اسلام پھیلا نہیں تھا تو جو کفار تھے وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے اور انہیں چھوڑا نہیں کرتے تھے، اور ان کی رہائی کے بدلے میں قیمت ادا کرنی ہوتی تھی، جو اگر وہ قیمت زکوٰۃ کے مال میں سے بھی ادا کی جائے تو اس میں کوئی جو ہے وہ غلط نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسافروں کے سلسلے میں خدا کی راہ میں، یعنی کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو مسافر جو ایک سے دوسرے شہر آتے ہیں، ان کو بھی یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ خدا کے ذریعے خدا نے جو ہے وہ ان لوگوں کو، یا خدا نے یہ مصارف لوگوں کے لیے مختصر کیے ہیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی ذات نہیں ہے جو تمام چیزوں کو بخوبی جان سکے۔ اس آیات کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یہ ہیں۔ ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، اور زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نمبر 1 فقرا کہا جاتا ہے فقیر کو، سائل کو، ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے مال دینا یا زکوٰۃ دینا فرض ہے، دی جا سکتی ہے۔ مساکین جو کہ بہت زیادہ غریب، نادر و مفلس ہے، جن کے سربراہ نہ ہو، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے۔ عاملین کہتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، زکوٰۃ آفس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں حکومت، گورنمنٹ کی طرف سے اداروں میں جو کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ، یعنی کہ بیت المال میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تالیف قلب میس نو مسلم، جو یعنی کہ جنہوں نے مسلمان ہوئے ہوں اور دلی سکون کے لیے یا مسلمان ہوئے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ رقاب کہتے ہیں کنیز یا غلام، وہ لوگ جو کہ غلام ہوئے، کنیز ہیں، کہ ان کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ غارمین قرض دار کو کہتے ہیں جن کے ذمہ کوئی قرض ہو اور ان کی حیثیت اتنی نہ ہو کہ وہ اپنا قرض چکا سکے، تو آپ ان کی مدد اپنی زکوٰۃ دے کر ادا کر سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ ابن السبیل کہتے ہیں مسافر سے، اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی شخص آیا ہوا ہے اور وہ مالی طرح سے پریشان ہے، یا اس کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے وطن واپس جا سکے یا اپنے شہر واپس جا سکے، تو آپ اپنی زکوٰۃ سے بھی ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔